بخل سے پرہیز کر کہ یہ مسکینی کی چادر اور ہر طرح کے کمینہ پن کی باغ ہے۔ بخل سے پرہیز کر کے ایک دن کی قوت کے علاوہ جو تو نے روک رکھی ہے تیرے کام کی نہیں، بلکہ وہ تو نے دوسروں کے لیے جمع کر رکھی ہے۔ لالچ سے ذلت اور پرہیزگاری سے عزت حاصل ہوتی ہے۔ لالچ کھلم کھلی محتاج ہے اور نا امیدی سے بے پرواہی حاصل ہو جاتی ہے۔ بہت لالچ عیب اور ہلاکت کا موجب، زیادہ حرص ذلت کا باعث ہے۔ حریص لالچی کبھی خوش نہیں ہوتا۔ کشادہ پیشانی دوستی کی رسی ہے، انصاف پرستی سے دوستی قائم رہتی ہے۔ ہوشیاری خوب غور اور رائے چلانے کے بعد حاصل ہوتی ہے۔ جھگڑا اور بات رائے کو بگاڑ دیتا ہے، عاجزی دشمنوں کو لالچ میں ڈالتی ہے اور آپس میں اختلاف کرنا صحیح رائے کو مٹا دیتی ہے۔ جب تک دنیا میں جہالت کی تاریکی ہے، عالموں کے لیے دعوت ہے۔ برداشت عقل مند آدمی کا وہ صبر ہے جس کا مظاہرہ وہ جہل کی باتیں سننے کے وقت کرتا ہے۔ جاہل ہونے سے پیدا نہ ہونا ہی بہتر ہے۔ شاید کہ تم برا مانو کسی چیز کو حالانکہ وہ تمہارے لیے اچھی ہو، اور شاید کہ تم محبت کرو کسی چیز سے حالانکہ وہ تمہارے لیے مضر ہو۔ تم نہیں جانتے اور اللہ جانتا ہے۔ جب تک خدا کی راہ میں وہ چیزیں خرچ نہیں کرو گے جو تم کو عزیز اور پیاری ہیں، نیکی نہ پاؤ گے۔ جس چیز کی حقیقت حال تم کو معلوم نہیں ہے اس کی درخواست نہ کرو۔ خدا کی راہ میں اپنی عمدہ چیزوں میں سے خرچ کرو۔ انسان کو گھاٹا اس میں ہے کہ خدا کے سوائے ان چیزوں کو اپنی حاجت روائی کے لیے بلاتا ہے جو ان کو نقصان ہی پہنچا سکتی ہیں اور نہ نفع۔ ایسا کارساز بھی برا ہے اور ایسا رفیق بھی برا۔ ظلم کرنے کے وقت اللہ تعالیٰ کے انصاف کو یاد رکھ کہ وہ تمہارے معاملے کو نہایت انصاف سے فیصل کرے گا، اور اگر تم کو لوگوں پر قدرت حاصل ہو تو خدائی قدرت یاد کر اور کسی کو مت ستا۔ اگر تیرا غلام خدا تعالیٰ کی نافرمانی کرے تو اسے سزا دے، اور اگر تیرا حکم نہ مانے تو اس سے درگزر کر۔ اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے نرم مزاجی اور تواضع اختیار کر کے اللہ تعالیٰ تجھے رفعت اور بلندی عطا فرمائے گا۔ دنیا سے بے رغبت ہو جا، اللہ تعالیٰ اس کی برائیاں تجھ پر ظاہر کر دے گا۔ تو جس قدر اللہ تعالیٰ کی عطا کا خواہش مند ہے اس قدر لوگوں کے قصور معاف کر دے، اور ان کی غلطیوں سے درگزر کر، اور معاف کرنے پر کبھی نادم نہ ہو۔ کوشش اور محنت سے مال حاصل کر، اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر، اور دوسروں کا خزانچی نہ بنا رہے۔ اپنے پاس اتنا مال رکھ جتنے کی ضرورت ہو، اور باقی اللہ تعالیٰ کی راہ میں دے ڈال کہ محتاجی کے دن قیامت کے روز کام آئے گا۔ جتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے انعام فرمائی ہیں سب کو اچھا سمجھ، اس کی کسی نعمت کو ضائع نہ کر، اور اس کی نعمتوں کا اثر و نشان تجھ پر نظر آنا چاہیے۔ اہل و خیر اور پرہیزکاروں کا ساتھ رکھ، اور ان کی زبان سے اپنی تعریف کا خواہ نہ ہو کہ زیادہ تعریف کرنے سے آدمی مغرور ہو جاتا ہے، اور اس پر راضی و خوش ہونا اللہ تعالیٰ کی ناخوشی کا موجب ہے۔ اپنے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان ایک ایسا وقت مقرر کر جو نہایت اچھا وقت ہو۔ اس اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو جس کی صفت یہ ہے کہ
اگر تم بات کرو تو وہ سنتا ہے، اور کوئی بات دل میں پوشیدہ رکھو تو وہ جانتا ہے۔ دنیا میں دو شخصوں کے بغیر کسی کے لیے بھی کوئی خیر خوبی نہیں ہے۔ نمبر 1، وہ آدمی جو گناہ کرتا ہے تو توبہ سے ان کا تدارک کر لیتا ہے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں اپنے نفس کے ساتھ دن رات لڑتا ہے۔ جس آدمی کے شر سے لوگ نجات نہیں پاتے وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نجات نہ پائے گا، اور جس شخص کے ظلم سے لوگ محفوظ نہیں وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے محفوظ نہیں۔ کثرت رکوع سجود کے سوا کوئی چیز اللہ تعالیٰ سے نزدیک نہیں کرتی، اور رضا اور قناعت کے برابر کوئی چیز فاقہ اور محتاجی کو دور نہیں کرتی۔ جو شخص نہ تو مصیبت میں صبر کرتا ہے اور نہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے ڈرتا ہے، نہ ہدایت کی راہ جانتا ہے، نہ اس کی پیروی کرتا ہے، اور نہ ہی یہ شخص ہلاکت کے دروازے کو سمجھتا ہے، بس تم اس سے منہ پھیر لو۔ اس دل میں جو اللہ تعالیٰ کے خوف سے نہ ڈرے، اس آنکھ میں جو اس کے خوف اور ڈر سے نہ روئے، مومن کو چاہیے ایسے جب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا خیال کرے تو پروردگار سے حیا کرے اور اس سے شرمسار ہو۔ مومن کو چاہیے کہ اطاعت کو لازم پکڑے اور قناعت کو اپنا لباس بنائے۔ جو شخص اپنے نفس کو پہچانتا ہے اسے ضروری ہے کہ ہمیشہ غم اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچاؤ کی فکر میں رہے۔ اے اللہ کے بندے، گناہ کی وجہ سے کسی شخص کو عیب لگانے میں جلدی نہ کر، شاید کہ اللہ تعالیٰ اس کا گناہ معاف فرما دے اور اپنی جان پر چھوٹے سے گناہ سے بھی بے فکر نہ ہو، شاید کہ تو اس کی وجہ سے ہی عذاب الہی میں مبتلا ہو جائے۔ اے ابن آدم، جبکہ تو دیکھتا ہے کہ اللہ پاک کی نعمتیں تجھے لگاتار پہنچ رہی ہیں تو اس کی نافرمانی سے پرہیز کر اور شکر گزاری سے اس کی نعمتوں کو محفوظ رکھ۔ معزز ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ایسی اور مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل مفلحین کورس کو لازمی سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔